نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بخاری شریف کا یہ پہلا عنوان کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدء تک گفتگو ہو چکی ہے۔ آج الوحی کے متعلق کچھ معلومات لینے اور دینے کی کوشش کی جائے گی۔ الوحی، علامہ جوہری نے وحی کا معنی بتایا ہے، الوحی الاشارہ والکتابہ والرسالہ والالہام وکل ما القیتہ الی غیرک۔ حضرت نے فرمایا کہ وحی اشارے کو بھی کہتے ہیں، لکھنے کو بھی کہتے ہیں، پیغام بھیجنے کو بھی کہتے ہیں، الہام کو بھی کہتے ہیں، اور جو بات آپ کسی طرح کسی کو پہنچائیں اس کا نام لغت کے اعتبار سے وحی ہوتا ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے جوہری کی یہ بات عمدۃ القاری میں تحریر فرمائی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کی تعریف میں 3 قیدیں لگائی ہیں۔ فرمایا الاعلام الخفی السریع۔ جوہری کی بات سے تو اتنا سمجھ میں آیا کہ کسی کو کوئی بات اشارے سے لکھ کر، پیغام بھیج کر، یعنی کسی طرح سمجھا دینا۔ ابن قیم نے 3 مفردات کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا، الاعلام الخفی السریع، کسی کو پوشیدہ طور پر جھٹ پٹ کوئی بات بتا دینا۔ یعنی پہلا لفظ اس میں اعلام بمعنی اشارہ ہے، دوسرا لفظ الخفی ہے، ایسا پوشیدہ کہ مخاطب ہی سمجھے، کوئی دوسرا نہ سمجھے، اور تیسرا لفظ السریع، آنن فانن میں مخاطب آپ کی بات کو سمجھ جائے اور آپ کا پیغام وہاں تک پہنچ جائے۔ اس لغوی معنی کے اعتبار سے آپ جب اصطلاحی معنی اس کا منطبق کریں گے تو بات بالکل فٹ ہو جائے گی۔ اصطلاح شرع میں وحی کہا جاتا ہے اعلام اللہ تعالی انبیاءہ الشیء اما بکتب او برسالۃ او منام او الہام۔ اللہ تعالی کا اپنے نبی کو، کسی نبی کو کوئی بات بتا دینا، لکھ کر، پیغام دے کر، خواب کے ذریعے یا الہام کے ذریعے، یہ اس کا شرعی معنی اور اصطلاحی معنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آیت کی تفسیر میں وحی کی حقیقت بیان فرمائی اس طرح سے، ان الوحی هو القذف فی القلب، دل میں کسی بات کا ڈال دیا جانا یہ وحی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے
بندے پر جو کلام نازل ہو اور بندے کو جو بات بتلائی جاوے اور بندہ بھی عام نہیں بلکہ خدا کا کوئی نبی ہو، اس نبی کو اللہ کوئی بات بتلاوے اس کو تو وحی کہیں گے، اس کے دل میں کوئی بات ڈالے تو وہ وحی ہے، اور اگر غیر نبی کے دل میں کوئی بات جا رہی ہے، ڈالی جا رہی ہے تو پھر وہ الہام ہے۔ الہام اگر نبی کے دل پر ہو تو وحی کا نام ہے، الہام اگر غیر نبی کے دل پر ہو تو وہ الہام ہی رہ جاتا ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ علامہ ابوالقاسم سہیلی کی ایک بات سمجھیں جس کو ہمارے محشی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے۔ امام سہیلی فرماتے ہیں الروض العنف میں کہ وحی کی 7 شکلیں ہیں۔ نمبر 1 وحی منامی، خواب میں وحی کا آنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے اور وہ روایت اسی صفحے میں آگے چل کر ابھی 3 نمبر پر آ رہی ہے۔ اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ نے نبوت پانے کے بعد بارہا بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا، رأیت فی المنام، رأیت اللیلۃ، کہیں آپ نے کہا اری تو، جیسے حضرت عائشہ ہی کے نکاح کے سلسلے میں آپ نے فرمایا شادی کے مسئلے میں اری تو کہ فی المنام، مجھے پہلے تو خواب میں بتلائی گئی تھی۔ تو وحی کی پہلی قسم وحی منامی ہے۔ دوسری قسم یعنی وحی کا دوسرا طریق، دوسری شکل نفس فی الروع، دل میں بات ڈال دی جاوے۔ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان روح القدس نفس فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل اجلہا وتستوعب رزقہا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے دل میں بات ڈالی گئی، روح القدس نے میرے دل میں بات ڈالی، یہ دل میں بات ڈالی یعنی دل میں وحی ڈالی گئی کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اس کی عمر پوری نہ ہو جائے، رزق پورا نہ ہو جاوے، لہذا اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنی روزی تلاش کرتے رہو اور خوبصورتی کے ساتھ تلاش کرو۔ تیسری شکل سلسلۃ الجرس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی گھنٹی کی شکل میں، گھنٹی بجتی تھی جس کی تفصیل انشاءاللہ آپ ابھی دوسری حدیث کے ذیل میں انشاءاللہ اس کی تشریح میں سمجھیں گے۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس۔ آپ اسی صفحے میں جو آپ کی اسکرین پہ کھلا ہوا ہے آپ آخری سطر میں دیکھیے احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس۔ تیسری شکل وحی کے آنے کی تمثل ملک بالبشر، انسان کی شکل میں فرشتے کا آنا۔ چنانچہ یہی دوسری حدیث جو آپ ابھی پڑھنے والے ہیں اس میں ایک لفظ آ رہا ہے وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، کبھی کبھی میرے پاس جبریل آتے تھے، فرشتہ آتا تھا انسان کی شکل میں۔ احیاناً یتمثل لی الملک رجلا فیکلمنی۔ چوتھی شکل تمثل ملک بالاصل،
فرشتے کا آنا ہے، اور فرشتہ سے مراد جبریل ہے، جبرائیل امین کا آنا اپنی اصلی شکل میں، جبریل کا آنا اپنی اصلی شکل میں، ایسا دو اور ایک قول کے مطابق 3 مرتبہ ہوا ہے۔ جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی اصلی شکل میں آتے تھے تو آپ کے 600 پر ہوتے تھے اور ان سے جواہر و یواقیت ٹپک رہے ہوتے تھے۔ چھٹی شکل اللہ جل شانہ کا براہ راست کلام فرمانا۔ اب اللہ کا کلام فرمانا براہ راست کبھی بیداری میں ہوتا تھا، جیسے معراج کے قضیے میں، یا خواب میں ہوتا تھا، جیسے ترمذی شریف میں ایک روایت ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو منقول ہے۔ 7ویں شکل وحی اسرافیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام کبھی کبھی وحی لے کر آتے تھے۔ یہ 7 شکلیں ہوئیں، 7 شکلوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آیا کرتی تھی۔ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل بتلایا گیا تھا کیف یہاں اصل میں استفسار کے لیے نہیں ہے، استعظام کے لیے، لیکن اگر استفسار کے لیے ہوں کہ کس طرح آیا کرتی تھی یا کس طرح وحی کی ابتدا ہوئی، تو آج کی اس تقریر سے اس کے بعض جوابات، اس کی بعض شکلوں سے آپ جواب بنا سکتے ہیں کہ کس طرح سے وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی۔ علامہ سہیلی کی تقریر کے مطابق کل 7 طریقے۔ ایک لفظ یہاں ہے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ رسول، رسول اور نبی کا فرق آپ بارہا سن چکے ہیں کہ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں، دونوں مترادف ہیں، لیکن راجح یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے۔ البتہ کیا فرق ہے اس سلسلے میں ایک مشہور بات ہے، لیکن اس مشہور بات پر اعتراض ہوتا ہے۔ اس اعتراض سے بچنے کے لیے علماء کرام نے رسول اور نبی کے درمیان ایک ایسا فرق بتایا ہے جس سے اس اعتراض سے انسان بچ سکتا ہے۔ فرق جو مشہور بتلایا جاتا ہے وہ یہ کہ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں، اس خدا کے برگزیدہ بندے کو کہتے ہیں جس کو کوئی نئی کتاب اور نئی شریعت دی گئی ہو، اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں جدید شریعت اور کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو۔ اب اس اعتبار سے تو کیا ہوا، جس کو کتاب دی گئی وہ رسول بھی ہے اور نبی بھی ہے، لیکن جس کو کتاب اور شریعت جدید نہیں دی گئی وہ نبی تو ہے لیکن رسول نہیں۔ لیکن اس تعریف پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قضیے سے اشکال ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یہاں اسماعیل علیہ السلام کو رسول کہا گیا اور نبی بھی کہا گیا، حالانکہ ان کو کوئی کتاب، کوئی صحیفہ، کوئی جدید شریعت نہیں دی گئی تھی، بلکہ ملت ابراہیمی کی ہی اتباع وہ کرتے رہے اور اسی کے وہ مکلف تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں ہی کی تبلیغ و اشاعت کرتے رہے۔ علامہ ابن قیم کی کتاب ہے کتاب النبوات، اس میں نبوت کے مسئلے پر، خاص طور پر اس مسئلے پر تفصیل سے کلام کیا اور اس میں یہ لکھا ہے، اس میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ لیس من شرط الرسول ان یاتی بشریعت جدیدہ،
رسول ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ کوئی نئی شریعت لے کر آوے. فَإِنَّ يُوسُفَ كَانَ رَسُولًا وَكَانَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ. اس لیے کہ یوسف علیہ السلام بھی رسول نہیں تھے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر تھے. تو حضرت اسماعیل، حضرت یوسف علیہم السلام مشہور تعریف کے مطابق پھر رسول نہیں بنتے، اس لیے کہ ان کو کوئی نئی کتاب اور نئی شریعت نہیں دی گئی تھی. اس لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول کی تعریف میں ایک قید کے اضافے کی ضرورت ہے. رسول کی تعریف میں ایک قید کے اضافے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ رسول اللہ کی طرف سے، رسول وہ بندہ خدا ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے مخلوق کی اصلاح اور ہدایت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہو. یا کسی کافر قوم کی اصلاح و ہدایت کے لیے مبعوث ہو. یعنی یہ کہہ دیا جائے کہ اسے کتاب دی گئی ہو تب بھی وہ رسول ہے، شریعت نہیں دی گئی ہے تب بھی وہ رسول ہے، اور نہ دی گئی ہو تو کم از کم کسی کافر قوم کی ہدایت کے لیے مستقلاً اس کو بھیجا گیا ہو. اب اس تقریر پر آپ منطبق کیجئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام قبیلہ جرہم کی طرف مبعوث تھے اور یہ قبیلہ کافر تھا. یوسف علیہ السلام مصر کی کافر قوم کی جانب مبعوث تھے. پتہ یہ چلا کہ ایک قید اگر بڑھا لی جاوے، یعنی کہ رسول وہ ہوگا جس کو کوئی نئی شریعت، نئی کتاب دی گئی ہو، یا کہ کسی کافر قوم کی اصلاح اور ہدایت کے لیے مستقلاً اسے بھیجا گیا ہو. تو اس صورت میں اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے کوئی اعتراض اور اشکال وارد نہیں ہوگا. وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ ترجمۃ الباب میں جہاں تک ممکن ہوتا ہے قرآن مجید کی کوئی آیت شامل فرماتے ہیں. جہاں بھی وہ بنیادی عنوان قائم کرتے ہیں اور کوئی آیت کریمہ ہوتی ہے تو اکثر وہاں آیتوں کو شامل کرتے ہیں. اس کی کئی وجہیں ہوتی. ایک تو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ ہم اس باب کے ذیل میں، اس عنوان کے ذیل میں جتنی حدیثیں پیش کریں گے وہ ساری کی ساری اسی آیت کی تشریح ہوں گی. گویا آیت قرآنیہ متن ہے اور آنے والی حدیثیں اس کے لیے شرح. دوسری بات کہ ان آیات کو ان احادیث سے ایک مناسبت ہوتی ہے، اس مناسبت کی طرف قاری کو متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے. اور تیسری بات بتانا یہ ہوتا ہے کہ تم اتنی ساری حدیثیں لے کر بیٹھے ہو اور حدیث میں مشغول ہو تو کثرت سے احادیث پڑھنے کی وجہ سے
کہیں قرآن مجید سے کسی درجے میں تغافل نہ ہو جاوے، جبکہ قرآن مجید اصل الاصول ہے اور اقوی ہے حدیث کے مقابلے میں، اس لیے ایک قسم کی یہ تذکیر ہوتی ہے، تنبیہ ہوتی ہے کہ حدیث میں جس طرح کا مضمون آوے اسی کے مناسب آیتوں کو بھی ساتھ میں لے کر چلا جاوے۔ چوتھی وجہ استبراق ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے کلمات چونکہ کلمات الہیہ ہیں، اس لیے اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے حضرت اس کو ذکر کرتے ہیں۔ اور بھی دوسری وجہیں بھی ہوتی ہیں کہ کبھی اس آیت سے حدیث کی تشریح یا یہ کہ حدیث سے اس آیت کی تشریح یہ مقصود ہوتی ہے، تو یہاں بھی حضرت نے ایک زبردست آیت وحی سے متعلق پیش کی ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ۔ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر وحی بھیجی، ویسی ہی وحی بھیجی جیسے کہ نوح کے پاس اور ان کے بعد کے دوسرے نبیوں کے پاس۔ بقیہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔